السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، امریکہ اور ہندوستان میں قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ 5ویں بار انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سرکاری دورہ ہے۔ انہوں نے کانگریس کے دونوں ایوانوں سے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور پریس کانفرنس کی امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ، اور بہت سے معاہدے ہوئے ہیں۔ ان کو جیٹ انجنز بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کے تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ اور اس اعلامیے میں جو انہوں نے مشترکہ طور پر جاری کیا، اس میں پاکستان پر زور دیا گیا کہ یہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کارروائی کرے دہشت گردوں کے خلاف۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کی اعتماد اور خود اعتمادی اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ آج اس نے ہمارے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ بلا اشتعال فائرنگ کی ستوال سیکٹر میں، اور 2 پاکستانی کسان شہید ہو گئے جو وہاں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو پاکستان نے اس کی بہت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، جبکہ سیز فائر ایگریمنٹ موجود ہے۔ اور دوسری طرف ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ روس میں ایک پرائیویٹ ملیشیا جو روسی فوج کے ساتھ مل کے یوکرین کی جنگ لڑ رہی تھی، ویگنر گروپ، اس نے بغاوت کر دی ہے روسی فوج کے خلاف، اور وہ ماسکو کی طرف ان کا جو کانوائے ہے وہ جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد 25,000 ہے، بعض جگہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 50,000 ہے۔ روسی فضائیہ ان پہ بمباری کر رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن پہلے سیاست اور معیشت کا معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں آخری قسط ملے ہوئے کافی 8-9 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اور ہر مہینے پچھلے 8-9 مہینے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بس اب معاہدہ آئی ایم ایف سے بحال ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دوران ہماری شرح ترقی منفی میں چلی گئی۔ اب حکومت نے بجٹ پیش کیا، اس میں 500 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس لگائے، لیکن آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے 200 ارب روپے سے زیادہ کے مزید ٹیکس لگا دیے، یعنی 415 کے پہلے لگائے تھے، اب 200 کے لگا دیے، اور پہلے فروری میں انہوں نے 510 ارب کے لگائے تھے، تو ٹوٹل یہ کوئی 900 ارب روپے سے بھی زیادہ ٹیکس جو ہے عوام پر نئے لگ جائیں گے۔ اور یہ جو ایک ترمیم شدہ بجٹ ہے، اس کے بعد اس بات کی امید پیدا ہو چلی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال ہو جائے گا، قسط مل جائے گی، اور جو پاکستان کو زر مبادلہ کا بحران ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ ہارون صاحب، ٹیکسوں پہ ٹیکس، عوام کا تو خون نچوڑ لیا۔ کچھ باقی ہے؟ ایک ستم اور میری جان کے میں نے باقی آپ ہے۔ سے عرض کیا تھا یہ بجٹ نہیں ہے، 2-3 بجٹ اور آئیں گے۔ ایک آ گیا، ہاں ایک نگران حکومت کے دور میں انداز آئے گا، ایک پھر نئی حکومت بنے گی پھر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار طبقے کو مراحت دینی ہے، دکانداروں سے ٹیکس نہیں لینا، جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لینا، انڈسٹری سے آدھا ٹیکس لینا ہے۔ جاگیرداروں سے کیوں نہیں لینا؟ نہیں لینا، ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہے اس ملک کے۔ ہاں جی، اچھا، مالک وہ ہیں، اچھا، اور کون ہے مالک؟ تو آپ ہم مالک نوکر ہیں۔ آپ مالک ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے نوکر کے بھی کوئی بدتر حقوق ہوتے ہیں۔ ہیں۔ اچھا، ہم رعایا ہیں۔ رعایا۔ اچھا، وہ اپنا جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے تو کہتے آئی ایم سے بات میں نے کرنی، میں نے ان سے بات کرنی، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی، اور اخبار میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے ہینڈل کر لوں گا۔ غصے میں تھے، بھائی آپ صحافی کو تھپڑ مار دیا، غصے میں شاہد قریشی کو۔ نہیں تھے، فرسٹریشن، غصہ اور چیز ہے، فرسٹریشن اور چیز ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ اچھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ جیل میں تھے، اکثر ہی جیل میں رہتے تھے، ہاں جی، تحریک آزادی میں۔ تو مولانا محمد علی جوہر، حضرت موہانی، جیل غلام آزاد، یہ بے شمار لوگ تھے، شورج کشمیری، اور سینکڑوں تو وہ کس دن گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی سرائکی بیلٹ میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ لوگ کسی کی ایک چڑ بنا لیتے ہیں، کوئی چڑ بنا لی، بھنڈی توری چڑ ہے اس کی، اور شاہ صاحب نے کہا یہ کوئی بات ہے
کہ آدمی کی چڑ بن جائے. انہوں نے کہا سر کوئی نہ کوئی آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ لوگ تو پھر ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو چڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کوئی ایسے ہی آدمی کو کہتا رہے, جو مرضی کہتا رہے, نہیں چڑھتے. اتنے میں ایک آدمی آیا, تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا شاہ صاحب سوئی ہے. اس نے کہا سوئی تو کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا شاہ صاحب سوئی ہے. اس نے کہا کون سی سوئی؟ پہلے بھی ایک آدمی مانگنے کے لیے, میں جیل میں سوئی رکھتا ہوں. تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا شاہ صاحب سوئی ہے. اس نے کہا تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے سوئی مانگنے کے لیے. چوتھا آدمی آیا, اس نے کہا سوئی ہے. اس نے کہا یار کیا ہوا کیا ہے, یہ کیا تم لوگ اپنا مجھے چڑھانے پہ تلے ہوئے ہو, بات کہہ دیا نہیں ہے سوئی ہے. وہ آتے رہے, لوگ جاتے رہے, حتیٰ کہ ایک آدمی کے پیچھے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا گیا. ان کی چڑ بن گئی. میں نے کہا ٹائر میں تمہیں ٹانکے لانا. اچھا بات یہ ہے فرسٹریشن ہے. تو اسحاق ڈار کی IMF چڑ بن گئی. چڑ بن گئی ہے نا, وہ فرسٹریشن ہے, ٹینشن ہے. دعویٰ کیا ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا, ڈالر چھلانگے لگاتا ہوا خرگوش کی طرح 300 روپے سے اوپر چلا گیا. اور سب دعوے اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. ویسے آ جائے گا 200 سے نیچے؟ چھوڑیں جی 200. نہیں آپ بتائیں کو پتہ ہے جس چیز کا پتہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ 200 سے نیچے آ جائے گا, وہ خدا کرے یہیں ٹھہر جائے. اچھا بات یہ ہے ان لوگوں کے بس کا ہی کچھ نہیں ہے. یہ پیسے بنا سکتے ہیں, یہ بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں جیسے آج کل زرداری صاحب کر رہے ہیں, یہ فکر وہ اس میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں, یہ جناب اپنے ذاتی کاروبار کر سکتے ہیں. ملک چلانے کے لیے جس ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا, دیکھیے وہ اپنا صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو کتنی پیچیدہ تھی, سارا یورپ امڈا پڑا تھا. تو صلاح الدین سونے کی سلاخیں بیچتا تھا, حجاز کا جو حاکم تھا اس کو, جو لوکل جو تھے, چونکہ وہ جنگ لڑ رہا تھا, اس کے پاس کنٹرول تو ریاست کی ریٹ تو قائم نہیں تھی. کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں, اس نے کہا پریورٹی صلیبیوں سے جنگ لڑنا ہے, جس کے لیے اس نے ایسی زندگی گزاری کہ محل میں رہنے سے انکار کر دیا, مسجد میں صبح صبح جاتا تھا, پریڈ گراؤنڈ میں جاتا تھا, سب جانتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی لڑتا تھا. رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ, قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں. نہیں ہمارے لیڈر غم میں لندن چلے جاتے ہیں. اچھا وہ گزارے یہ ہے کہ اپنا میں آپ کا سوال ہی بھول گیا, داستان گوئی میں پڑ گیا. ہاں نہیں یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں, جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے نا, اس پہ بھی 2.5% ٹیکس مزید لگا دیا ہے. 2 لاکھ مہینہ والے پہ تصویر بھیجی, اتنی زیادہ تو نہیں. آپ کو ایک تصویر بھیجی تھی. ہاں وہ تصویر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے. ہاں دکھائیں نا جی تصویر. وہ آیا تصویر, لوگ تو مر گئے. معیشت چل رہی ہے سر, چل رہی ہے. نہیں وہ دکھا رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ آدمی ٹیکس ادا کرے گا. یہ جو آدمی ہے نا, وہ تو کھانے کے تیل پہ بھی ٹیکس دے گا, چائے پہ بھی ٹیکس دے گا, دالوں پہ بھی ٹیکس دے گا. جو ڈوگرا تھے نا, انہوں نے چولہے پہ ٹیکس لگایا تھا, چولہے پہ. تو ہمارے سوئی گیس پہ ٹیکس ہے نا. نہیں ابھی چولہے پہ بھی ٹیکس لگے گا. ان کے پیٹ نہیں بھر سکتے. ہوا پہ کب لگے گا؟ وہ ہوا پہ بھی لگ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ ان کو جو معاشرہ زرداری اور نواز شریف جیسے اور حمزہ شہباز جیسے حکمرانوں کو برداشت کرتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے. عثمان بزدار بھی, عثمان بزدار, یس عثمان بزدار بھی پوری طرح. مراد علی شاہ, وہ سندھ میں ہوا کیا ویسے ہارون صاحب؟ بڑا کوئی سنا ہے لمبا ہی کوئی وہاں پہ معاملہ ہو گیا ہے. پینشن کے ہی پیسے کھا گئے ہیں, 200-300 روپے کھائے ہیں پینشن کے. ہاں 200-300, اب چھوٹی رقم ہے. 5 سال میں وہ بھی پینشن کے پیسے کھا گئے. وہ تو یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے. ویسے کہتے ہیں سندھ میں کوئی 40-50% جو خرچ ہوتا ہے وہ جیبوں میں ہی چلا جاتا ہے, ٹھیکیداروں کی اور ادھر ادھر. پنجاب میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے, 35% جو ہے نا اپ فرنٹ دینا پڑتا ہے. 35% تو پہلے کاٹ لیا جاتا ہے, پیشگی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے سود پہ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حکمرانوں کا حق ہوتا ہے. بات تو سنیں, حکمرانوں کا حق سود پہ جو پیسے دیتے ہیں, ہاں تو وہ مثلا 1000 روپے سود لیا نا تو 10% پہلے کاٹ کے 900 دیتے ہیں. ہاں جی 900. پھر ہر مہینے 100 روپے دیتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ حق تو حکمرانوں کا کوئی نہیں ہے, وہ آپ کیوں مجھے ڈی ٹریک کرتے ہیں. بات یہ ہے
حکمرانوں کا کام ایک ہی ہے، خلق خدا کی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ کر رہے ہیں، وہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگا دیا مزید. یہ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے نا کہ زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے یا اچھا بن جائیں گے، بلاول نہیں بنے گے؟ مجھے نہیں پتا کون بنے گا وہ. میں تو یہ بات مانتا ہی نہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک منطقی بنیاد ہوتی ہے. لائیے وہ میں نے احتیاطاً لکھ لیا تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے، یہ سن لیجئے پہلے، پھر میں بتاتا ہوں زرداری صاحب کا منصوبہ کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور نواز شریف صاحب کا کیا ہے. جمشید اسدی کے گھر پہ چھاپے بہت پڑھ رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی، بقول اس کے بیوی پہ بھی تشدد کیا. سرگودا میں حسین نام پر راجہ کا پٹرول پمپ بند ہے، کاروبار بند ہے، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اس نے اعلان کر دیا. ہمایوں اختر پہلے کر چکے ہیں. مراد سعید کے بھائی جو ہے کلیم سعید کو گرفتار کر لیا سوا سے. سابق ایم پی سمیع اللہ چودھری کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، بھائی حراست میں اس کے لے لیا گیا. گھر کا سامان توڑا پھوڑا ہے، بچوں کو رسا کیا ہے. پی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ایک اور ہیں، ان کے گھر پہ بھی چھاپا. یاسر گیلانی تو اچھا میں بھول گیا. میں نے اسلام آباد ایف سے نے شاہرام ترکئی کے چچا علی ترکئی وہ حج پہ گئے ہوئے، ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. عمر سرفراز وہ سیف سے کہتے ہیں توڑ کے چیزیں تجوری توڑ دی، تجوری توڑ کے عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب کے بھی ان سے ملنے گئے، عدالت کے باہر گرفتار. ایک سابق جج ہائی کورٹ کرامت بھنڈاری ہوتے تھے، ان کے بیٹے وکیل ہیں مشہور عزیز بھنڈاری جو مقدمہ لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کا. تو وہ زمان پارک ملنے کے لیے گئے، وہ واپس آئے تو ان کو پکڑ کے سی آئی اے سینٹر لے گئے. ہاں جی. اور سپریم کورٹ میں بھی کہا، سپریم کورٹ میں خاموشی ہے. ہاں جی. سپریم کورٹ کا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا آئین 73 کا آئین نہیں ہے. سپریم کورٹ کا آئین ایک لفظ پہ مشتمل ہے، تحمل. تحمل. وہ جج حضرات کہتے ہیں صبر کرو. تحمل اچھی چیز ہوتی ہے، صبر بڑی اچھی. سب تحمل کھائیں، تحمل پہنیں، تحمل اوڑھیں، تحمل فیس میں ادا کریں. ان اللہ مع الصابرین. وہ اور صبر ہے، وہ صبر وہ ہے کہ جب آپ سوچ سمجھ کے صبر کرتے ہیں. خوف کا صبر کوئی صبر نہیں ہوتا. گزارے یہ ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تشریف نومبر میں الیکشن کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. اچھا جی. اس کا اعلان ہونا باقی ہو جائے گا. تشریف لائیں گے نواز شریف صاحب. اور یہ اب تک جو ہو رہا تھا نا چچا کے صاحبزادی کو بلانا چاہتے ہیں، وہ مطمئن ہیں، مطمئن بھی ڈر بھی رہے ہیں ویسے کہ بھئی میں خود بنوں گا وزیر اعظم، میں پنجاب میں جیتوں گا. کچھ پختونخوا کی سیٹوں کو پارٹی لیڈر نہیں مان رہے. اچھا کہ ہم بیٹی کو نہیں. منصوبہ تو سن لیں نا. ادھر زرداری صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ بچے کو نہیں وزیر اعظم، بچہ وزیر اعظم بدلے. اس دنیا میں مذاق ہی بن جائے گا بچہ وزیر اعظم. انہوں کو میں حاضر ہوں. سکا بچہ. ہاں سکا بچہ. وہ سکا بچہ ویسے اور معنی میں ہے، مطلب سکا کا بیٹا. سکا کا بیٹا. ٹھیک ہے. تو اپنا جو ہے میں حاضر ہوں، میرا تجربہ بھی ہے سندھ میں میری پارٹی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو علاقائی معیشت پہ نظر رکھتا ہوں. وہ بزنس مین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں میثاق معیشت پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی میثاق معیشت تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ دستخط کس چیز پہ کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کرو، سب مل کے کرو. کون سب کون؟ مجھے ہیلپ کرو کون معیشت چلانے میں. میرے پاس وزڈم ہے. کس کے ساتھ میثاق کریں گے یہ مجھے بتائیں. بھائی نون لیگ کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو وہ پہلے ہی میثاق ہے ان کا سب کا. اور میثاق یہ ہے کہ وسائل ہمارے ہیں. وہ دو بھائیوں نے گائے مل کے خریدی تھی نا. اچھا. اس نے کہا اگلا حصہ تمہارا پچھلا میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چارہ وہ کھلاتا تھا، دودھ وہ دوتا تھا. ہاں یہ سارے کھرب پتی کیسے ہو گئے ہیں؟ اچھا. اچھا گئے عوام تو غریب ہو رہی ہے. یہ کھرب پتی کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا عرض کروں. ان کے پاس ویسے محلات کہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ منصوبہ نہیں کامیاب ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی 14 مہینے والی پرفارمنس ہوگی نا جب یہ حکومت بن جائے گی. یہی زرداری صاحب 40% مہنگائی جو جعلی حکومت ہوگی. اس لیے کہ ووٹ تو ان کے ہیں نہیں.
बगैर वोटों की हुकूमत बनी। पीटीआई सब छोड़ रहे हैं जी, आज भी बहुत लोगों ने छोड़ी। ओ भाई, इस पे हम 100 दफा बात कर चुके, वोटर तो नहीं छोड़ रहा ना। वोटर जाएगा ही नहीं, घर बैठ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा जी, वजह बता। मायूस होगा ना। नहीं, क्यों मायूस होगा जी? कहेंगे उनका लीडर नाअहल हो गया, जेल में बैठा है। मफरूजे की बुनियाद क्या है कि वो मायूस होगा? वो उनका लीडर जो नहीं है, कमाल वो तो उस लीडर के साथ है तो ना। वो लीडर के साथ है तो लीडर कहेगा ना वोट डालो। अच्छा, लीडर का तो बयान ही नहीं चल सकता ना। बयान यार कौन ये देखता है टीवी प्रोग्राम? आपको कमाल करते हैं आप सर, लोग। हम करते सोशल हैं, हमारा मीडिया प्रोग्राम देखा जाता है। देखा जाता होगा। सोशल मीडिया देखते हैं लोग। कितने लोगों के पास है मोबाइल टेलीफोन? हाँ? अच्छा चलें, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। वैसे मुझे तो यही लगता है कि ये अच्छा, वो शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो तो नून लीग के भी ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं आजकल। वो भी अब कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में, नवंबर में। नहीं, वो वही ना जो बात है, इलेक्शन हो जाएंगे, जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। और हाँ, अच्छा, कुछ कहते हैं कि ऐसी तब्दीलियां आएंगी कोई तिलिस्माती किस्म की सितंबर में, क्या तिलिस्माती? कि नवाज शरीफ, तिलिस्माती तब्दीलियां इनके हक में ही आएंगी। हाँ, इनके खिलाफ नहीं आ सकती। नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। आपने आसमानों पे जो फरिश्ते जो कुदरत अहकामात लेते हैं वो भी इनके साथ मिल जाएंगे। ये ज्यादा नेक है ना जी, परहेजगार नहीं, वो मौजू पर है ना। नेक क्या है? ये जो नेक जितने वो कहते हैं सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे, सजाएं खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगे? वो कैंपेन चलाएंगे। ओ भाई, मीडिया इररिलेवेंट हो रहा है, अदालत इररिलेवेंट हो रही है, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, डॉलर बाहर जा रहे हैं, लोग सोना खरीद रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। बड़े बड़े कारोबारियों को मुझे पता है, कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अबू धाबी जा रहा है, कोई लंदन, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सरमाया होगा नहीं मुल्क में, कारोबार होगा नहीं। है जी, ये तो मायूसी की बातें हैं। वो मायूसी की नहीं, ये वाकयात हैं जो हो रहे हैं। लोग रोज डॉलर खरीद रहे हैं। डॉलर की प्राइस कैसे बढ़े? मोर देन 4 बिलियन डॉलर लोगों के घरों में पड़े हैं। अच्छा, तो आप ऐसे करें जैसे आपको पता ही कुछ नहीं, वाकई नहीं पता, आप बताते हैं तो हमें मालूम होता है। अब ये देखिए ना कि परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला रहे और उनको ये कहते रहे पीडीएम वाले कि आप हमारे वज़ीर आला बने, आखिर वक्त तक मिन्नत तरला करते रहे, वो नहीं बने। अब वो गिरफ्तार हुए पहले एक केस में, फिर ज़मानत हुई तो दूसरे केस में पकड़ लिया। आज दूसरे केस में भी ज़मानत हो गई है उनकी, एफआईए वाले में। और तीसरे में भी हो जाएगी, चौथे में भी, पांचवें में अब वो रिहा हो जाएंगे। एक साहब वो हैं। हाँ, आपको पता है आज असल खबर क्या है जो अपना सोशल मीडिया पे है? वो असल खबर से मुराद ये है, इन्वर्टेड कामाज में, अहम खबर, कि मास्को में जमा पार्क के रहायशी जो है ना वो बड़ी परेशान हैं और कनाल पार्क बंद हो गई। मास्को में भी बंद हो गया? अच्छा, घेराव कर लिया गया उसका, रास्ते बंद, नाकाबंदी कर दी गई है मास्को में। अच्छा, ये जो परवेज़ इलाही तो बुज़ुर्ग आदमी हैं, 80 के करीब हैं वो, और उनको छोटे से सेल में रखा हुआ है और जो भी है, मगर ये कि कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, कोई होती होगी। हाँ, और उनको कहते थे वज़ीर आला बन जाओ। डिप्टी वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के, नहीं थे, जरदारी साहब के दौर में ना। जरदारी साहब ने अभी उन्हें मैसेज भेजा था पिछले दिनों। अपना चौधरी शुजात साहब ने अपने 2 भाई भी भेजे। अच्छा, वो तो हमजा शहबाज की बड़ी करते रहे, खातिरदारी, उनको बुला लेते थे प्रोडक्शन ऑर्डर से। अब मुझे बताइए इस पे क्या अर्ज करूं? मगर एक साहब होते थे, एक वाकया आपको, ये नई रिवायात, एक मिनट, नई रिवायात, नई दुनिया जब से बनी है, जब जो ऐसे लोगों के हाथ में ताकत आती है तो वो यही किया करते हैं। मियां वाली में एक जनाजे पर छापा मारा गया। बेटे को, वो पीटीआई का उहदेदार है, उसको जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस अफसर, पुलिस वाले सादा कपड़े पहन के जाते हैं, घरों से सामान उठा लाते हैं, लूट मार कर रहे हैं। मुल्जिमों के साथ ऐसी सख्ती होनी चाहिए, है ना जी। बात यह है कि एक नमक के टुकड़ा उसने चुरा लिया था। ये तो लोग कह सकते हैं कि दास्तान है उसके, अपना नौशेरवां आदिल के ज़माने में। तो उसने कहा था कि ये नहीं हो सकता है, और ये तो दास्तान है ना। मैं आपको बिल्कुल 100% तारीखी वाक़या मुसल्लमा बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा था वो अपना सुलेमान ज़ीशान, एक खेत में से एक शलगम उखाड़ लिया था एक सिपाही ने।
تو اس نے کہا عدالت لگاؤ. اور جہانگیر کوئی اتنا بڑا بادشاہ تھا, کس طرح کا تھا, ہاں الکوہل بھی اور افیون بھی. تو وہ نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو ایک بیچارہ راہگیر جو ہے وہ لگ گیا. ہاں تو وہ کوئی باقاعدہ سپاہی تھوڑی تھی, تو مشق ہی کر رہی تھی نا. تو اس نے کہا لگاؤ عدالت. عدالت لگائی اور فیصلہ ہوا کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ واقعہ افسانہ نہیں ہے. نہیں یہ تاریخی واقعہ ہے. اچھا, تو وہ پھر جو وارث تھے, تو بادشاہوں پہ تو ترس آتا ہی ہے نا. غریب آدمی ہوتا تو کبھی معاف نہ کرتے. انہوں نے کہا بادشاہ السلام ہمیں انصاف مل گیا, مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا کمپنسیٹ کر دے, اب اس کو مارنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. تو جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا تمہارے بعد میں کیا کرتا. حکومت تو وہی چلا رہی تھی نا. ہاں اچھا, ہم ایک بریک لیتے ہیں. لے لیں بریک. بریک کے بعد پھر ہم انڈیا آج کل بڑی اونچی ہواؤں میں ہے, اس پہ بات کریں گے. بغاوت ہو گئی ہے اور وہ بڑا پوری عالمی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. شاہ جہاں صاحب سے رابطہ. ہاں پھر ان موضوعات پہ بات چیت کریں گے. ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین, انڈیا جو ہے آج کل بہت اونچی ہواؤں میں ہے اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندرا مودی جو ہیں 5ویں بار امریکہ گئے ہیں. اس بار سرکاری دورہ ہے, ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے وہاں کے کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے اور صدر بائیڈن کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے. بہت سے معاہدے ہوئے ہیں اور اس کے جو ہمارے خطے پہ بھی اثرات ہوں گے, عالمی سیاست پہ بھی اثرات ہوں گے. انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے. ہمارے ساتھ عالمی امور کے تجزیہ کار جناب سینئر صحافی بھی رہ چکے ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس دورے کی کیا اہمیت ہے, اس سے جو بھی نتائج نکلے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم عدنان عادل صاحب اور ہارون رشید صاحب اور آپ کے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو جو اعلامیہ آیا ہے مودی کے وزٹ کا امریکہ کا, وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. وہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ایک تسلسل ہے امریکی ہندوستان تعلقات کا, اور خاص طور پہ جو موجودہ بائیڈن انتظامیہ ہے وہ چین دشمنی کو اتنی حد تک لے گیا ہے اور جس میں ہندوستان کے ساتھ عشق اتنا ہو گیا ہے کہ وہ بلائنڈلی سمجھتا ہے کہ یہ اپنا ہمارا حلیف ہوگا چین کے خلاف. اور لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ کچھ آوازیں اٹھی ہیں امریکہ میں, جیسے براک اوباما صاحب نے جو سابق صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان اسی راستے میں چلتا رہا تو شاید ہندوستان کین فال اپارٹ. مطلب انہوں نے ہندوستان کی بریک اپ کی بات کی پہلی دفعہ کسی سینئر بندے نے. اور پھر 70 امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز نے بھی بائیڈن کو کہا کہ آپ جناب انسانی حقوق کی بات کریں. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ جو ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے, من سارا انہوں نے بائیڈن نے اعلامیہ میں ڈال دیا. اور یہ ایک افسوسناک بات ہے, ان کے دورے معیار کی عکاسی بھی کرتا ہے اور ان کا سوچ بھی واضح ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی تھی امریکہ کی 12 اکتوبر کو پچھلے سال, اس میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں تھا. ہندوستان کا ایک خاص مقام انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان ہمارا سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس خطے میں اور چین سب سے بڑا دشمن ہے. اور پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون جدہ گئے اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملے, اور ان کے ساتھ کون تھے؟ اجیت ڈوول. اور انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی کو ہم منسلک کریں گے جنوبی ایشیا ہندوستان کے ذریعے, انفراسٹرکچر کے ذریعے. تو آپ جو گرینڈ ڈیزائن کہہ لیں امریکہ کا اس نیو کولڈ وار میں, وہ واضح ہو گیا ہے. تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ سوچ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہماری بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور روس اور انڈیا کا کیا رول ہے اور ہمارے کہاں مفادات ہیں, اور ہمارے لیے جو کور انٹرسٹ کون ہمارے پروٹیکٹ کر سکتا ہے. چین کرے گا اس خطے میں ہوں گے یا کوئی دور آپ دیکھیں گے واشنگٹن, لندن یا پیرس یا برسل. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کنفیوژن کا شکار ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے کرنا کیا ہے؟ کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن کوئی ابھی ہم واضح طور پر اپنی پالیسی جو ہے اس کو
کوئی اختیار نہیں کر سکے. ہمارے وزیر خارجہ 5 بار امریکہ جا چکے ہیں, صرف ایک بار وزیر خارجہ وہاں کے جو تھے اینٹنی بلنکن سے ملاقات ہوئی, لیکن کوئی ہمیں امریکہ سے ایسا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پچھلے جو بھی اتنا عرصہ گزرا ہے اس میں. لیکن میرے خیال میں کنفیوژن نہیں ہے. میرے خیال میں ہمارے ایک رولنگ کلاس جو ہے یا رولنگ ایلیٹ جو ہے ان کا ایک امریکہ کے ساتھ پرانا رومانس چل رہا ہے, اور ان کی ابھی بھی ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہمارا خیال رکھیے. ان کی ابھی بھی شاید غلط فہمی ہے کہ شاید اگر ہم کوئی امریکہ کی طرف جھکاؤ کریں ہمیں کچھ ملے گا. لیکن یہ امریکہ کو آپ کو دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ تھوڑا بہت متاثر کر سکتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو. جو کور انٹرسٹ ہے آپ کے وہ چٹان کی طرح چین کھڑا ہے. $5.5 ارب چین نے دیے آپ کو. G20 کا بوائیکاٹ مقبوضہ کشمیر میں چین نے کیا. UN سیکیورٹی کاؤنسل چین آپ کی آواز ہے. FATF میں چین آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے. اور جہاں آپ کے پاس حملہ ہوتا ہے چین آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ, ہر ایشو پر, ہر وقت مومنٹ پر, کوئی اس میں لگی لیٹی کے بغیر. تو امریکہ تو بس آپ کو پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا, اور ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, 90 سال پہلے کیا کہا تھا انہوں نے, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابھرنے لگے, گیا دور سرمایہ داری کیا, تماشا دکھا کے مداری کیا. یعنی کہ یہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے طاقت کا توازن. ایشیا کی صدی پیدا ہو رہی ہے. جو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی بات کی تھی اقبال نے, اور اس کی اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں ایشیا سینچری میں حصہ ہونا چاہیے. ہمارے 4 مسلم ممالک ہیں جو میجر پلیئرز ہوں گے اگلے 10 سالوں میں, پاکستان, سعودی عربیہ, ترکی اور ایران. اور ان کا مقام ہوگا اس خطے میں. اس خطے سے امریکہ جلا چکا ہے, مار کھا کے گیا ہے, افغانستان میں بھی, عراق میں بھی, اور تیا پانچا کیا لیبیا اور سیریا کا بھی, ہر جگہ. تو ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے ہمارے مفادات کا تحفظ کون کرتا ہے, نہ کہ کوئی پرانے زمانے کا عشق ہے یا سوچ ہے یا رومانس ہے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھیں, اسلام دعا رکھیں. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے جی کہ 2 تبصرے آئے ہیں. ایک تو پراوین سواہنی یہ کہتا ہے, جو ٹاپ انڈین ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے, کہ امریکہ گھبراہٹ کا شکار ہے چین کے معاملے میں, اس لیے کہ چین جو ہے نا وہ چھلانگ لگا سکتا ہے, یعنی اس کی اکانومی سپر اکانومی بن سکتی ہے. اور دوسرا یہ آیا کہ امریکہ بھی, یہ بھی ایک انڈین کا نام ہے اس کو بھول گیا, کہ امریکہ جو بائیڈن کی طرح بوڑھا ہو گیا ہے. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک اور میں تبصرہ ایڈ کر دوں آپ کے جواب دینے کا, کہ ایک ہے ایشلی ٹیلس, جو امریکن ہیں اینالسٹ لیکن ہیں انڈین اوریجن کے. انہوں نے بھی فورن افیئرز میں لکھا تھا کہ امریکہ نے از ٹیکنگ دا رانگ بیٹ آن انڈیا, کہ انڈیا پر انحصار نہ کریں. انڈیا ویسے بھی دوگلا ملک ہے ان کا, اور وہ ہر ایک سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور آپ کے پورے احکامات کی تعمیل نہیں کرے گا. وہ روس سے بھی تعلقات رکھے گا ٹھیک, اور جب وقت آئے گا چین کے خلاف وہ سٹینڈ نہیں آپ کے ساتھ لے گا. تو جو آپ نے بات ذکر کیا نا ابھی اس حوالے سے, تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ یہ سچویشن امریکن گھبراہٹ کی ضرور ہے. 193 ملک ہیں اس کو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز, ان میں سے 130 کی تجارت چین سے زیادہ ہے بنسبت امریکہ کے. سولمن آئلینڈ 130 کی 130 ممالک ہیں 193 میں سے جن کی تجارت چین سے زیادہ ہے بنسبت امریکہ سے. اور اب دیکھیں نا, اب تو چین آ گیا ہے مشرقی وسطی اور مسلم دنیا کے. ایران اور سعودی عربیہ کی جو صلح کرائی ہے, یہ پچھلے 40 سال میں ایرانی انقلاب کے بعد سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے مسلم ورلڈ کی. کہ وہ ایران سعودی جو پراکسی جنگ تھی جس کے اثرات ہم پر بھی منفی پڑتے تھے, جہاں وہ لبنان میں بھی, عراق میں بھی, شام میں بھی, یمن میں بھی, اور ہر جگہ, تو وہ اس کا ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ جو تجارت کر رہا ہے چین کے ساتھ, وہ ڈالر میں نہیں کر رہا, وہ یوان میں کر رہا ہے, RMB میں کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک کنورسیشن میں سن رہا تھا جو ریکارڈ ہوئی ہے ویڈیو پر, جو محمد بن زائد ہیں جو صدر ہیں UAE کے, انہوں نے بائیڈن, اس نے پوٹن کو کہا ہے, گفتگو چلتے ہوئی گفتگو ہو رہی ہے, کہ ہمیں بڑا دباؤ ہے مغرب کا, لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے, اور ہم وہ کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہے. تو یہ جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس خطے میں,
پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے. سی پیک آلریڈی موجود ہے, وسطی ایشیا کی ریاست ہے, ایران, افغانستان, روس, چین سے پہلی دفعہ ہم نے تیل بھی منگوا لی ہے. ڈرتے برتے ہمت ہم نے فائنل ہو گئی ہے کہ ان سے بھی تجارت کریں. تو ہمیں ایران پاکستان پائپ لائن بنانی چاہیے, ترکمینستان افغانستان پاکستان پائپ لائن بنانی چاہیے, اور یہ جو ازبیکستان سال ریلوے کا پروجیکٹ افغانستان کے ذریعے, سارے کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس کو لے کے چلے. اور آپ IMF آپ 23 دفعہ جا چکے ہیں ارون صاحب, اٹ از اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. کیا ملے گا IMF سے جو دے گا بھی, تو آپ کی نہ ایکسپورٹس بڑھیں گی نہ ریمیٹنسز بڑھیں گی, آپ کا معیشت کے مسئلے تو نہیں حل ہوں گے نا. وہ ٹھیک ہے ٹیمپرریلی آپ کو کچھ ریلیف مل جائے گا, لیکن ہمیں بنیادی فیصلے کرنے ہیں اور جرات مندانہ فیصلے کرنے ہیں, اور عوام کی مشکلات میں کمی کریں اور اس ریجن کے ساتھ منسلک ہو جائیں. بس شاہ صاحب یہ فرمائیے, یہ روس میں جو کچھ ہوا اس پہ آپ کو حیرت ہوئی؟ وہ تو وہاں پہ ایک شہر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, یہ بڑی حیرت ہوئی. اور مطلب وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے, اور کہا جاتا ہے کہ روسی فوج میں بھی ایسے جنرل موجود ہیں جو ناراض ہیں پیوٹن سے, اور پیوٹن اب وہ جنگ کیسے لڑے گا, اور کیا اس میں مغرب کا کوئی عمل دخل ہے, یہ کیا ہے؟ لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو جو جنگ ہے اس میں پوٹن پھنسا ہوا ہے. جنگ جس طریقے سے وہ چاہتے تھے منطقی انجام پر پہنچے, وہ نہیں کر سکے, اور اس میں روسی فوج کا بھی ناکامی رہی ہے, ان کی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں, اور اس لیے انہوں نے یہ یevgeny پریگوچن جو ہے, جو کہتے تھے پوٹن کا شیف ہے, سینٹ پیٹرزبرگ میں اس کا یار ہے اور ارب پتی بھی ہے, اس نے فوج جو بنائی ہے ویگنر فورس 10 سال پہلے, یہ 50,000 لوگ ہیں اس کے پاس جو لڑنے کے مرنے کو تیار ہیں اور ویل اکوپڈ بھی ہیں. تو وہ اس کی لڑائی شروع ہو گئی تھی ان کے ملٹری ہائی کمانڈ کے ساتھ. انہوں نے کہا رہا تھا کہ آپ نالائق ہیں, بزدل ہیں, ہمارے بندے لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, دیکھیں جی عدنان صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ہارون صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ ایک قوت اسٹیٹ ود اسٹیٹ بڑھ جائے تو وہ پھر آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. ترکی میں کیا ہوا تھا, فتح اللہ گلین وہ یار تھا اردوغان کا, اکٹھے کام کیا, اس کی حمایت کی. پھر ایک وقت آ گیا, انہوں نے کہا جی اب میں خود ٹیک اوور کرتا ہوں. اس نے کو کی کوشش کی, وہ خرفیل ہو گیا. ابھی بھی یہی وہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گیا تھا. اور اس کی اور بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ پھر سمجھتے ہیں, غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں اب قبضہ کر لوں ریاست پر, میں مقبول بھی ہوں, میں مضبوط بھی ہوں, میرے پاس فوج بھی ہے. تو یہ کوشش کی گئی ہے, لیکن بہرحال یہ بہت بڑا ایک بحران ہے پوٹن کے لیے, اور ابھی کوئی ٹھوس شواہد تو نہیں آیا باہر کے. لیکن جو پہلی گفتگو پوٹن پر یکجہتی کا اظہار کیا وہ کس نے کیا ہے؟ رجب طیب ایردوان نے ٹیلی فون کیا ہے, اور سے بات بھی ہوئی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مشاہد صاحب اگر یہ کامیاب ہو گیا, اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی, تو پھر تو اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ روس کے اوپر, روس میں ایک یہ لگتا ہے کہ پپٹ گورنمنٹ بن جائے گی جو مغرب, یہ تو دنیا میں ہلچل ہو جائے گی, کیونکہ پوٹن کے تعلقات شی جن پنگ کے ساتھ, اردوغان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور سارا جو روس کا دار و مزار ہے وہ تو پوٹن کے ہے. پچھلے 22 سالوں سے وہ حکومت کر رہے, 23 سالوں سے. تو یہ تو بہت بڑی ایک ہلچل اور زلزلہ آ جائے گا سیاسی حوالے سے, جیو پالیٹکس کے حوالے سے. تو میرے خیال میں جو ان کا ہائی کمانڈ ہے یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ رجیم چینج ہو جائے اس کے ذریعے. وہ پوری کوشش کریں گے یہ بغاوت کو کچلنے کے لیے, اور جو ایس او کا جنرل سٹاف ہے اور جو ان کے لوگ ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے بڑھ کے کوئی نیوکلیئر اس کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ بعض لوگ نیوکلیئر کا ابھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جی, نہیں, ناٹ ایٹ آل, وہ کوئی نہیں, انٹرنل پاور سٹرگل ہے. اچھا, ہم پہ اس پہلے موضوع پہ آتے ہیں جو پاکستانی اشرافیہ ہے. رومانس شاید میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے اختلاف کروں گے, مروبیت ہے, رومانس نہیں ہے. یہ چونکہ نفسیات میں, ان کے نفسیات میں صدیوں کی غلامی کے اثرات ہیں, اور یہ تو اپنا پچھلے 1000 برس میں جو بھی یہاں آیا ہے یہ سو کالڈ اشرافیہ اس کے ساتھ رہی ہے. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار پہ سامنے لکھا ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں, دیوار پہ سامنے لکھا ہے امریکہ نے ڈال ہو رہا ہے اور چین ابھر رہا ہے. اگر 193 سے 30 ملکوں کے ساتھ اس کی تجارت ہے اور اس کے پاس سرمایہ ہے قوموں کو دینے کے لیے, اور وہ ہر کہیں ترقی کے عمل میں شریک ہو سکتا ہے, اس اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, اور اس کا اعتبار زیادہ ہے, تو ہماری یہ اشرافیہ تو پھر
وقت کے دھارے کے خلاف تیرنے کی کوشش کر رہی ہے نا، تو پھر اس کا کیا ہوگا ملک کا، اور اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں دو آپ کو بیانات یا رپورٹ کی بات کر لیتا ہوں ہارون صاحب. ایک ہے جو صدر فرانس کے ہیں میکرون جی، انہوں نے بیان دیا تھا ستمبر 2022 کو، جب انہوں نے فرانس کے سفرا سے کیا کہ جناب ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ I quote him, 300 years of western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ وہ خود نے تسلیم کیا. اور دوسری ایک اسٹڈی ابھی آئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر گرہم ایلنگسن کی، یو ایس چائنا ٹیک ہائی ٹیک وار، یہ نومبر میں آئی ہے. اور یہ یو ایس چائنا ہائی ٹیک وار، جی ہائی ٹیک وار. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہائی ٹیکنالوجی میں، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں چین یا امریکہ کے برابر ہے یا چین آگے چلا گیا ہے. زیادہ لوگ قطع کلام آپ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنی ہے آگے ہے وہ چین اس سے، جی وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے ہے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 5G، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارے ایشوز جو ہیں، روبوٹکس، اس میں چین نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے، ہمارے لوگوں کو میرے خیال میں امریکہ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں. اس وقت امریکہ کے اندر تقریباً ایک سیاسی خانہ جنگی کا حالت ہے. ہم سے زیادہ پولرائزیشن ہے، پاکستان میں بھی بڑی پولرائزیشن ہے. ہارون صاحب وہ ایک آپ نے مجھے بتایا تھا نا، ایک آخری سوال کر لیں، وقت کم ہے، لیکن ایک بہت اہم بات آپ نے مجھے بتائی تھی ایک دن کہ اتنے % ڈیموکریٹس اپنے بچوں کی شادیاں ریپبلکنس میں نہیں چاہتے، اور اتنے ریپبلکنس اپنے بچوں کی شادیاں، وہ 80% سے زیادہ ریپبلکنس نہیں چاہتے کہ ان کے بچے ڈیموکریٹس میں شادی کریں، اور یہ اور 90% ریپبلکنس نہیں چاہتے ہیں ان کے بچے شادی کریں. 50 سال پہلے یہ فگر 10-15% تھا دونوں کیمپ میں. تو یہ تو ہم سے پاکستان سے زیادہ پولرائزیشن ہو گئی. یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں جی، میں 4 سال امریکہ میں رہا ہوں، واشنگٹن میں. میں نے یہ اس قسم کا امریکہ نہیں دیکھا. امریکہ تو ایک تھرڈ ورلڈ ملک کی طرح اب لڑ رہا ہے آپس میں. جو کہتے ہیں نا پنجابی میں اٹ کٹے دا ویر ہے. بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جی ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پھر بات چیت کریں گے.